ضرور نہیں چھوڑیں گے. ادھر ان کی حیات بچانا چاہتے ہیں، ادھر حیات پیغمبر ختم کرنا چاہتے ہیں. ان کی زندگی کے صرف دو مقصد رہ گئے کہ اپنے خداؤں کو بچایا جا سکے، اور جو ہمارے خداؤں کے مد مقابل میں جس خدا کا اعلان یتیم عبداللہ کر رہا ہے، اگر یتیم عبداللہ باقی رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی خدائی عام ہو جائے، اور اگر اس کی خدائی عام ہو گئی تو ہمارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بچ نہ سکیں گے. یہی آغاز انداز کفار تھا کہ نبی فلاح کی دعوت دے رہے تھے، وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو بچا رہے تھے. مجبوراً فتح مکہ کے بعد جب نہ بچا سکے اور چہروں پر نقابیں ڈال کر کے دائرے اسلام میں داخل ہوئے، تو آخری پیغام فلاح پر جب نبی نے کہا اگر اس ولایت کو قبول کر لو گے تو فلاح پا جاؤ گے، مگر مزاج کفر سے نکلنے والے جو مزاجن اسلام میں داخل نہیں ہو سکے، پہلی منزل میں خدا کا انکار کیا، آخری منزل میں علی کا انکار کیا. صلوات محمد پہلی منزل میں بندگی پروردگار کا انکار کرتے رہے، اور آخری منزل میں جبکہ دعوت پیغمبر دونوں تھی نجات کے لیے. یہاں پر بھی نبی نے یہی کہا تھا کہ اگر تم ان کے ساتھ رہو گے تو حق ان کے ساتھ ہے، فلاح تمہارا مقدر بنے گا. اور دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. صاحبان ایمان پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. صاحبان ایمان پر اللہ کا احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے انہی مومنین میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، انہی میں سے جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اس کے علاوہ بھی ارشاد فرمایا لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو مبعوث کیا ہے، اور آنے والے ہر رسول کا یہ پیغام ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، شیاطین سے پرہیز کرو. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اور پھر بھی ارشاد فرمایا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی دین الحق. یہ اعلان پروردگار بتا رہا ہے کہ آنے والا رسول دین حق کے ساتھ میں آیا ہے، اور آنے والا جو رسول دین حق کے ساتھ میں آیا ہے اس کا کام دین چھپانا نہیں ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ دین کو اس طرح سے عام کرو کہ ہر ادیان پر یہ دین غالب آ جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکین کو یہ بات بری ہی کیوں نہ لگے. صرف دو بات کہنا چاہوں گا اور اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. پہلی منزل میں عیسائی کریمہ میں کیا کہا گیا کہ دین حق سے کراہیت صرف مشرک کو ہوتی ہے، ورنہ حق سے کراہیت کسی کو نہیں ہے. اگر یہ آنے والا رسول دین حق کے ساتھ میں آیا ہے، اظہار دین حق کر رہا ہے، تو اس میں کسی اور کا تذکرہ یہ نہیں کیا گیا کہ کسی نے کراہیت محسوس کی ہو. اور دوسری صورت میں یہ کہا گیا ہے
کہ رسالت کا انکار کسی نے نہیں کیا سوائے کافر کے. یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں. تو رسالت کا انکار کافر کرتا ہے، دین حق سے کراہیت مشرک کو ہوتی ہے. یہ دو کوالٹیز اپنے ذہن میں رکھیے گا، نتیجہ بھی خود ظاہر ہو جائے گا کہ پہلی منزل میں اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے رسول کو مبعوث کیا ہے، میں نے رسول کو بھیجا ہے، میں نے رسول بنایا ہے. آنے والا رسول دین حق کے ساتھ میں آیا ہے اور آ کر کے اس دین کو ظاہر کر رہا ہے. کراہیت ہوگی اور ہے، آج تک کراہیت چل رہی ہے. اسلاموفوبیا اور یہ سب دیگر ناموں سے جو سارے سلسلے چل رہے ہیں، کہیں قرآن جلانے کے ڈرامے کیے جا رہے ہیں، کہیں کسی طریقے کی پیغمبر اسلام کی تصویریں بنائی جا رہی ہیں. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہ ہے جو دل کی کراہیت انسان ظاہر کر رہا ہے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں یہ دین حق قبول نہیں. تو اس طرف اس دین کی تبلیغ و ترویج جو پیغمبر کر رہے تھے اس کی کراہیت کا اظہار، اور دوسری طرف کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول ہی نہیں ہیں. اگر رسول نہیں ہے تو یہ انکار سب نے نہیں کیا، بلکہ اہل کتاب نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں. ہے نا تاریخ یہی، کسی نے یہ انکار نہیں کیا کہ آپ رسول نہیں. صرف کافر کہتا ہے کہ آپ رسول نہیں ہیں. اور یہ وضاحت میں نے رمضان میں بھی یہاں پر کی تھی کہ کافر وہی ہے کہ جس نے نہ خدا کو مانا، نہ رسول کو مانا، نہ امیر المومنین کو مانا. اور پھر اللہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ سب جتنے ہیں انکار کرنے والے یہ سب کافر ہیں. اللہ کا منکر بھی کافر، رسول کا منکر بھی کافر، امیر المومنین کا منکر بھی کافر ہے. اس کی وضاحت میں نے رمضان میں کی تھی، مگر ریمائنڈر کے طور پر وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، دوبارہ بیان کر دینا چاہتا ہوں. اللہ کا جس نے انکار کیا، کہیں پر بھی اختلاف نہیں ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ وہ مومن ہے یا مسلم ہے. جس نے بھی اللہ کا انکار کیا، اور انکار کرنے والے ہی کو یعنی کفر کہتے ہی ہے انکار کرنا، جس نے اللہ کا انکار کیا وہ کافر ہے. اس آیت میں کہا گیا یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. اگر کافروں کے کہنے سے رسالت پر کوئی آنچ آتی تو آج رسول شاید رسول نہ رہتا، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ کفار کہتے رہے کہ تم رسول نہیں ہو، مگر تمہاری رسالت کے دو گواہ کافی ہیں. اور وہ گواہ کون کون سے ہیں؟ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. میرے حبیب ان سے کہہ دو میری رسالت کے لیے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے. میرے دو گواہ ہیں، ایک اللہ ہے، ایک وہ ہے کہ جسے علم کتاب عطا کیا گیا. تو انکار رسالت کافر نے کیا، شہادت رسالت اللہ نے اور علی نے دی. اور تیسری منزل میں امیر المومنین کی ولایت کا جب انکار کیا گیا تو سورہ معارج کی ابتدائی آیتیں خود بیان کر رہی ہیں. سالہ سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. سوال کرنے والے نے ایسے عذاب کا سوال کیا جو کافروں کے لیے ہوا کرتا ہے، جو کافروں کے لیے ہوا کرتا ہے، جس کا دفاع بھی ممکن نہیں ہے، جس کا دفاع بھی ممکن نہیں ہے. تو یہاں پر بھی اللہ واضح کر رہا ہے کہ دیکھو جتنے منکر ہیں، چاہے وہ خدا کی انکار کریں، رسول کا انکار کریں، علی کا انکار کریں، جو بھی اس ولایت کا منکر ہوگا
وہ کفر میں داخل ہو جائے گا۔ تمہارا کفر میں داخل ہونے سے ان ولایتوں پر فرق نہیں پڑتا۔ خدا خدا ہے، رسول رسول ہے، علی علی ہے۔ صلوات بر محمد اور یہ حقیقت ہے، ہم تاریخ اسلام میں یہی جملے پڑھتے آئے ہیں اور دیکھتے چلے آئے ہیں کہ تمام انبیاء کی امتوں پر عذاب نازل ہوا، مگر رحمت للعالمین کی امت پر اللہ نے قیامت تک کی مہلت دے رکھی ہے۔ پروردگارہ اگر تو نے یہ مہلت دے رکھی تھی تو حیات نبی ہی میں اس منکر کو پنش کیوں کیا؟ تیری رحمت کا تقاضے، جہاں پہ رسول ہو وہاں پہ عذاب نہیں، لیکن یہ عذاب نازل ہوا ہے حارث بن نعمان فہری پر حیات پیغمبر اسلام میں۔ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام چلے گئے تھے، موجودگی میں۔ اگر یہ ہے کہ جس نے کہا کہ آپ نے نماز کے لیے کہا میں نے نماز پڑھی، آپ نے روزے کے لیے کہا میں نے روزہ رکھا، آپ نے حج کے لیے کہا میں آپ کے ساتھ حج پر بھی گیا، ایک ہی حج پیغمبر نے کیا ہے۔ اسی لیے روایتوں میں اختلاف ہے، بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ حارث بن نعمان فہری کا واقعہ خود غدیر خم کے میدان میں پیش آیا ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ جب آپ مدینے واپس پہنچ گئے تو وہاں اس نے آ کر کے پیغمبر اسلام سے سوال کیا۔ بہرحال جس صورت میں بھی سوال کیا اس نے انکار ولایت کیا، اور اس انکار ولایت کی بنیاد پر اسے وہ عذاب ملا ہے کہ جس کے لیے اللہ خود کہتا ہے کہ اس نے اس عذاب کا سوال کیا کہ جو کافروں کے لیے ہو۔ سالا سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، کہ جو عذاب صرف کافروں کے لیے ہے، تو یہ عذاب اللہ بھیج کر بچا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہ منکر ولایت علی اسلام میں داخل نہیں رہتا بلکہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اور جو کفر میں داخل ہو جائے اس کے لیے جنت کی نعمتیں نہیں ہیں، وہ حقدار عذاب الہی بن جاتا ہے۔ اور ہم نے یہ دنیا میں عذاب بھیج کر بتا دیا ہے کہ ابھی سے سبق سیکھ